My words are my scepter. My stories are my kingdom. My pen is my sword and I wield it with precision. وارننگ: ناول کے تمام جملہ حقوق مصنفہ کے پاس محفوظ ہیں۔ ناول کے نام، ڈائیلاگ، سین یا کسی بھی حصے کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ویب سائٹ، کتب یا رسالے میں کاپی کرنا سخت ممنوع اور قانونی جرم ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں کاپی کرنے والے کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور فل آن موج مستی میں ہوں گے۔ سو آئی ایم بیک، اور آج اتنے دنوں کے بعد میں آئی ہوں بیکاز طبیعت نہیں ٹھیک تھی میری، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، اور ابھی بھی شکر ہے اللہ کا کہ سر درد اب بہتر ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، بٹ فلو، کھانسی اور گلا ابھی تک جو ہے نا میرا خراب ہے۔ وائس اوور کرنے کی اتنی نہیں تھی، بٹ میں نے کہا تھا سنڈے کو، بیکاز آپ لوگوں نے کافی ویٹ کر لیا تھا، تو میں نے کہا بس مزید اور انتظار نہیں کراتے، اب ایپیسوڈ دے دیتی ہوں آج۔ سو میں نے بتایا تھا کہ میرا جو ہے گلا خراب ہے، سو اس کے لیے میں نے ایک پلان بنایا تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں سے کمیونٹی میں بھی شیئر کر دیا۔ آپ لوگ وہاں پہ وزٹ کر لیا کریں، بٹ موسٹلی ریڈرز جو ہیں وہ کمیونٹی پوسٹ کو نہیں ریڈ کرتے، تو ان کے لیے میں یہاں پہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ایپیسوڈ جو ہے وہ لانگ میں نے لکھی تھی جب طبیعت ٹھیک تھی نا میری، جب میرا ارادہ تھا لانگ لکھنے کا، تو میں نے 20 to 21 سینس کی جو تھی وہ لانگ ایپیسوڈ لکھی تھی۔ اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، تو 3 دن تک تو میں کچھ بھی نہیں لکھ پائی، اینڈ اس کے بعد جب کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی تو میں نے اور سینس جو تھے ایڈ کرنے شروع کر دیے، بیکاز میں نے نا رکھا ہوتا ہے ہر چیپٹر کا کہ اس چیپٹر کی اس ایپیسوڈ میں یہ سین ہے نا، تو میں نے اور ایڈ کرنے شروع کر دیا، تو اراؤنڈ 39 یا 40 سینس جو ہے نا وہ لکھے گئے ہیں، بٹ اتنے سینس تو اوبویسلی میں ایک ہی ایپیسوڈ میں نہ دے سکتی تھی، اور گلا خراب ہے، اتنا لمبا وائس اوور نہیں میں کر سکتی۔ تو میں نے کیا پلان بنایا ہے کہ اس ویک میں، یعنی سمجھ لیں آج سے اسٹارٹ ہے، آج سے جو ہے نا جب تک وہ سینس ختم نہیں ہو جاتے تب تک آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ دے دیا کروں گی، جس طرح نارملی ہوتی ہے نا 5 to 6 سینس کی، اسی طرح سے ڈیلی دے دیا کروں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ڈیلی بھی ایک تو نیکسٹ ویک میں مل جائے گی، اور جو میں نے لانگ کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور چھٹیاں جو کی ہیں وہ بھی حساب پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ میرا نا زیادہ بات کروں تو گلا درد کرتا ہے، گلا خراب ہے، تو زیادہ لمبا میں وائس اوور نہیں کر سکتی، اس لیے جو ہے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیکسٹ ویک میں جب تک یہ سینس جو لکھے ہیں ختم نہیں ہوتے تب تک آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ دے دیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ویسے تو جب نیو ایپیسوڈ لکھنی ہو تو ٹائم لگتا ہے، پرانے جو لکھے ہوئے ہیں سینس ان کو بس پروف ریڈنگ کروں گی، روز جتنے دینے ہوں گے ان کی، اور ریکارڈ کر کے جو ہے اپلوڈ کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا گیا ہے۔ باقی آج جو ہے جتنے میں زیادہ آج لمبی بات نہیں کروں گی، سو آج میرے خیال میں 5 سینس جو ہے میں نے ان کی پروف ریڈنگ کر لی ہے، تو میں وہ دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ باقی تھینک یو سو مچ جن لوگوں نے کوآپریٹ کیا، یوٹیوب پہ تو سب نے ہی کیا تھا، سب بہت اچھے ہیں، لیکن 2 ریڈرز تھے ایسے جنہوں نے میرا سر کھایا، وہ مجھے انسٹا پہ کیا میسیجز کریں کہ جی بیمار ہر بندہ ہوتا ہے لیکن جس نے کرنا ہوتا ہے کام وہ کر لیتا ہے، اور میں نے کہا کہ جتنی طبیعت جس بندے کی خراب جب ہوتی ہے نا پتہ اس کو ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ تو باتیں کر دیتے ہیں، خود نہیں کوئی بندہ بیمار ہوتا دنیا میں، ایسا کون سا انسان ہے جو بیمار نہیں ہوتا، مجبوریاں تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں آگے سے اگر نہ اپنے ایپیسوڈ دی ہم نے چینل انسبسکرائب کر دینا، میں نے کہا جائے کریں، ایسے لوگوں کو رکھنا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، اتنی بھی بے حسی نہیں کسی میں ہونی چاہیے، اور بس کیا ہی بندہ ایسے لوگوں کو، اور ہیٹرز کو تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ان کی ایسی باتوں سے جو ہے دوسرے انسان پہ بہت بڑا فرق پڑ جانا ہے، اس نے اپنے آپ کو بالکل چینج کر کے رکھ لینا ہے، تو میں ہیٹرز کو بتا دوں میں ایسی بالکل نہیں ہوں، جو مرضی کہنا ہے کہ میں نے جو بات پہنچا دی وہ ٹھیک ہے، اور جو میرے لائل ریڈرز ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں بات سمجھتے بھی ہیں، کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور لکھتی بھی میں انہی کے لیے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے نہیں، تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا میرے سے کرنے سے گریز ہی کریں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے میں سٹارٹ کرتی ہوں ایپیسوڈ کو، سو لیٹس سٹارٹ اٹ۔ ابن آدم کا مقدر بنت حوا کی تقدیر، از قلم رائنا شیخ، قسط نمبر 4، پارٹ نمبر 1، باب نمبر 2۔
آدھی شب کا وقت تھا، فلک تاریکی میں غرق تھا اور انجم زو فشانی کرتے ہوئے افق کو دیدہ زیب بنا رہے تھے۔ نظام قدرت کے مطابق تمام تر نفوس آرام فرما رہے تھے تاکہ اپنے آئندہ روز کا آغاز مسرت و انبساط کے ساتھ کر سکیں۔ بعض لوگوں کی نیند پرسکون تھی، وہ اپنے دن بھر کی کلفت کو بطریق احسن زائل کر رہے تھے، جبکہ بعض لوگ خواب گراں میں بھی بے چینی کے عالم میں گرفتار تھے۔ ان کی زندگیاں تاریک ہو چکی تھیں، شب کی سیاہی تو ان کی رفیق تھی، وہ کیوں کر ہراساں ہوتے اس ظلمت سے۔ ہنری اپنے بستر پر دراز، خود پر لحاف لپیٹے نیند کی آغوش میں تھا۔ بظاہر تو وہ خوابیدہ تھا، لیکن چہرے پر بے چینی عیاں تھی۔ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ سوتے سوتے ہی ہنری کا سر دائیں بائیں جھولنے لگا۔ سماعت میں پہلے کہکے سنائی دے رہے تھے، لیکن اب تو چیخوں کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے جہاں پہلے مسکراتے چہرے نظر آ رہے تھے، وہیں اب ایک ہیبت ناک منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نیند میں سسک رہا تھا، پسینہ کسی چشمے کی مانند پھوٹ پھوٹ کر جسم کو تر کر رہا تھا۔ وہ ایک دردناک چیخ بلند کر کے اٹھا۔ چیخ اتنی اذیت ناک تھی کہ مینشن کی دیواریں لرز اٹھیں۔ وہ یک دم بستر سے اٹھا اور اپنے ریک پر موجود ایک ایک شو کیس اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ ہر شے کو اچھالنے کے بعد وہ اپنے گھنگریالے شہد رنگ بالوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھائے زانوئے تلے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر سے کئی اذیت اور بے چینی سے لبریز چیخیں گونجیں۔ چیخوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے اشک ٹپک رہے تھے۔ اس کے لیے خود اپنی کیفیت سمجھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہی اس کا ایک خاص ملازم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے شانوں کو تھاما۔ سر آر یو اوکے؟ ملازم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ گیٹ آؤٹ! وہ اس کی شکل دیکھتے شیر کی طرح گھرایا۔ بٹ سر! ملازم نے اس کی حالت کے پیش نظر اس سے بات کرنی چاہی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ اور ایلس آئل کل یو۔ ہنری نے خون جھلکاتی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ فوراً 9-2-11 ہوا۔ تم کہتے ہو خدا ہے؟ ارے دیکھو مجھے، میں کہتا ہوں نا خدا نہیں ہے۔ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ اگر تمہارا خدا ہوتا، واقعی میں ہوتا، تو کیا میں اس حال میں ہوتا؟ تم سب جھوٹے ہو، دماغ خراب کرتے ہو میرا۔ جین لینے دو مجھے، اب میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ ہنری کے ذہن میں محراب کی باتیں ایک بار پھر آئی تھیں۔ محراب نے اسے ایسا ایک دفعہ تھوڑی نہ کہا تھا۔ اس کی جب بھی بات ہوتی تھی، وہ ہمیشہ ہی اسے باتوں باتوں میں یہ سب کچھ بھی کہہ جاتا تھا، لیکن آج تو اس کے جذبات سیلاب بن کر امڈے تھے۔ وہ درد میں مبتلا تھا، اس کی آنکھوں، باتوں اور چہرے سے اذیت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا اپنے دراز کی طرف بڑھا اور ڈبی میں سے نیند کی گولیاں نکالتا کھا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کا سر بھاری ہونا شروع ہو گیا اور ایک نام نہاد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ اسلام آباد کے ایک بہت مشہور سینٹورس مال میں اس وقت کائنات، سبیکہ محبوب اور روبینہ عاصم خریداری کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ صفان ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھامے چل رہا تھا۔ وہ کل ہی اسلام آباد پہنچا تھا اور آج ان سب کو شاپنگ پر لے کر آیا تھا، کیونکہ کبیر اور کائنات کی شادی میں اب صرف چند دن ہی رہ گئے تھے۔ 3 دن پہلے ہی کائنات کبیر کے ساتھ بھی شاپنگ پر گئی تھی۔ اسے تو اپنی شادی کی خریداری سے زیادہ ناولز خریدنے کی جلدی تھی، لیکن مال کی بک شاپ پر صرف انگریزی ناولز بکتے تھے اور وہ تو اردو ناولز کی شوقین تھی، اسی لیے اس نے کبیر کے موبائل فون میں اپنے پسندیدہ ناولز کی لسٹ بنا کر محفوظ کر دی تاکہ وہ شادی کے بعد خرید سکے، جبکہ کبیر تو سر تھامے اپنی منگوہا کی حرکتیں ہی دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ خود ہی تو کہتا تھا اس کی کیا مجال جو کائنات کو کسی بھی کام سے روکے۔ بھائی یہ دیکھیں، یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کرے گا، آپ میری مہندی پر یہ پہننا۔ کائنات نے صفان کو ایک کالے رنگ کا کرتا شلوار دکھایا جو کہ بے انتہا خوبصورت تھا، اور کرتا شلوار تو ویسے ہی صفان پر بہت جچتا تھا۔ وہ سب اس وقت مردانہ کپڑوں کی دکان پر موجود تھے، کیونکہ محبوب اور عاصم صاحب نے اپنے کپڑوں کی خریداری کی ذمہ داری اپنی بیگمات کو دی تھی۔ تبھی کائنات کی نظر اس سوٹ پر پڑی۔ ہاں اچھا تو ہے، لیکن میں نے تو اپنی شاپنگ مکمل کر لی ہے، صفان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔
اب آپ میری اتنی سے بھی بات نہیں مانیں گے؟ ہائے، ایک تو شادی کر رہے ہیں میری، اوپر سے بات بھی نہیں مانتے، اب کون اٹھائے گا میرے نخرے؟ کائنات نے پورے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تمہارا شوہر اٹھائے گا۔ صفان اسے دیکھتے ہنسا۔ وہ تو ہے ہی کھڑوس، پتہ ہے جان بوجھ کر مجھے ایسی شاپ پر لے کر آئے جہاں سے اردو ناولز نہیں ملتے۔ کائنات نے ناک پھلاتے کہا۔ توبہ ہے، اتنا اچھا تو ہے کبیر، اب اس کو کیا پتہ ہو کہ اردو ناولز کہاں سے ملنے ہیں، اور کر لیتی نا ماسٹرز اور اس کے بعد جاب کر کے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی، پھر شادی بھی تمہاری 2-3 سال بعد ہی ہوتی اور نخرے بھی اپنے خود ہی اٹھا لیتی۔ صفان نے اسے چڑھایا۔ بھائی مانا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ بھی فزکس میں، لیکن میرے پاس بھی ایک عدد بیچلرز ڈگری ہے، کوئی ان پڑھ تو نہیں ہوں میں۔ اور آپ کی ایسی باتیں سن کر مجھے ماما کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ بھی ہر تھوڑی دیر بعد مجھے یہی کہتی ہیں۔ کائنات نے اپنے بازوؤں کو باندھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہتی ہے نا چاچی، آج کل کے دور میں کم از کم ماسٹرز تو کیا ہونا چاہیے۔ صفان نے اسے مزید سلگایا۔ اب میں اللہ پاک سے دعا کروں گی کہ آپ کی شادی کسی میٹرک میں فیل ہوئی لڑکی سے ہو۔ کائنات نے اسے زبان دکھائی اور کائنات کی بات پر اسے پھر وہی لڑکی یاد آئی، لیکن اس کے بارے میں میٹرک فیل سن کر اس نے اونچی آواز میں استغفر اللہ پڑھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کائنات نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ کچھ نہیں، اب شاپنگ کرو باقی، اور یہ دو مجھے، میں لے لیتا ہوں۔ صفان نے اس کے ہاتھ سے وہ کرتا شلوار تھاما۔ میرے ناولز میں تو چھپے رستم اس طرح سے ایسی باتوں پر ری ایکٹ کرتے ہیں۔ دال میں کچھ کالا تو ہے؟ کائنات نے صفان کو کاؤنٹر کی طرف بڑھتے دیکھا اور شرارت سے دل ہی دل میں سوچا۔ آہیہ سبز رنگ کے عبائے میں ملبوس، کندھے پر اپنا یونیورسٹی بیگ لٹکائے اپنی کلاس میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے دھیان میں تھی جب اسے کوریڈور میں کھڑی 2 لڑکیوں کی آوازیں سنائی دیں، جو پینٹ اور شارٹ شرٹ میں ملبوس آہیہ کی طرف دیکھتی اپنی باتوں سے اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک تو پتہ نہیں آج کل ایسی دوغلی لڑکیاں کہاں سے آ گئی ہیں، ہر ایک غلط کام کریں گی لیکن پردہ کر کے خود کو بہت مظلوم ظاہر کریں گی۔ ایک لڑکی نے دوسری کو کہا جبکہ نظریں آہیہ پر تھیں۔ ارے تمہیں نہیں پتہ کہ آج کل کی لڑکیاں عبایا کس لیے پہنتی ہیں؟ میری ایک کزن ہے جو کہ اسی کی طرح مڈل کلاس ہے، وہ بتا رہی تھی کہ جب اس کے کپڑے استری نہیں ہوتے تو وہ عبایا پہن کر باہر نکل جاتی ہے، یقیناً یہ بھی اسی لیے پہنتی ہوگی تاکہ زیادہ استری کرنے سے بجلی کا بل نہ بڑھ جائے۔ دوسری لڑکی نے پہلی والی کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا۔ یہ سب باتیں سن کر آہیہ نے اپنی بادامی آنکھوں کو چھوٹا کرتے ان لڑکیوں کو گھورا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ان لڑکیوں کو فوراً چپ لگ گئی۔ کسی کو خاموش کرانے کے لیے الفاظ نہیں، آہیہ کیسر کی بادامی آنکھیں ہی کافی تھیں۔ ان دونوں کو نظر انداز کر کے آہیہ اپنے کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ آج اس کے صرف 2 لیکچرز ہی تھے اور آج اس کو کیسر صاحب نے فون لینے کے لیے پیسے بھی دیے تھے، اس لیے وہ یونیورسٹی سے نکلتی ایک موبائلز کی دکان پر گئی اور وہاں سے ایک مناسب قیمت کا اسمارٹ فون خریدا جو کہ اس کی ضرورتوں کے مطابق تھا، اور اس کو اپنے بیگ میں ڈالتی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گلی کے قریب پہنچتے ہی اس نے چچا جی کو کیسر صاحب کے فون سے کال ملائی اور ان کے ساتھ گھر پہنچ گئی اور سیدھا کیسر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چند منٹ ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کو سویرا نظر آئی جو اس کے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوبی کہ وہ اس کے کمرے میں اور سب سے بڑھ کر اس کی غیر موجودگی میں کیا کر رہی تھی، لیکن پھر اپنے دماغ سے تمام منفی خیالات کو مٹاتے اس نے اسے سلام کیا۔ آج اتنی دیر کیوں کر دی تم نے؟ آج تو صرف 2 لیکچرز تھے تمہارے، سویرا نے اس سے تفتیش کی۔ جی ایک اور بھی ضروری کام تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ آہیہ نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا۔ کہیں قاسم سے ملنے تو نہیں گئی تھی تم؟ سویرا نے بہت عجیب انداز میں استفسار کیا جس پر آہیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی لڑکی ہوں جو اس لوفر لفنگے سے جا کر ملے گی؟ نہیں، میرے ماں باپ نے میری ایسی تربیت نہیں کی۔ آہیہ نے پرسکون انداز میں پہلے اس سے سوال کیا اور بعد میں اپنے سوال کا جواب بھی خود ہی دیا۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ کوئی غلط بات تھوڑی ہے، تمہارا ہونے والا شوہر ہے، مل بھی لوگی تو مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا؟ سویرا نے تمسخر اڑایا۔
اور آپ سے کس نے کہا کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے؟ آہیہ نے آبرو اٹھائے۔ اس کی ماں رشتہ لے کر آئی تھی تمہارا، اور اگر تمہارے بابا اور بھائی مان گئے تو کیا تب بھی تم یہی کہو گی؟ سویرا نے ایک قدم آگے اٹھاتے کہا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میرے بابا اور بھائی مان جائیں گے؟ آہیہ اس سے مزید سوالات کرنے لگی۔ یقیناً میری بات سے انکار تو نہیں کریں گے؟ سویرا نے کہا تو آہیہ ہلکا سا ہنسی۔ بھول ہی ہے آپ کی بھابھی، بابا اور بھائی کبھی بھی نہ کسی ایسے شخص کے حوالے مجھے کریں گے اور نہ ہی کبھی میری رضامندی کے بغیر ایسا کوئی فیصلہ لیں گے، اور ان سے بات کرنے سے پہلے آپ کو آہیہ کیسر سے نپٹنا پڑے گا، اور میرا جواب آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ آہیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنے پر اعتماد لہجے سے بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اتنا یقین ہے تمہیں خود پر اور اپنے باپ بھائی پر؟ سویرا اس کی خود اعتمادی دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ جی ہاں، بالکل ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا یقین اللہ پر ہے۔ اللہ میری دعائیں رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں، اور یہ ایک بنت ہوا کی تقدیر ہے۔ بنت ہوا کی تقدیر میں ابن آدم آتے ہیں، اوباش اور حیوان نہیں۔ اس کے لہجے میں خود اعتمادی اور قناعت کا عنصر نمایاں تھا۔ سویرا بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ان الفاظ اور آنکھوں کے سامنے اپنا آپ اور منصوبہ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ آہیہ اسے کیا باور کروا چکی تھی یہ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، لیکن کچھ پل بعد وہ اسے اپنے غصے سے سرخ آنکھیں دکھا کر وہاں سے چلی گئی، اور آہیہ گہرا سانس بھرتی رہ گئی، لیکن ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ آئیدن اپنے آفس میں بیٹھا سرمئی رنگ کا تھری پیس جو اس کی آنکھوں کے رنگ والا تھا پہنے بیٹھا ہوا تھا اور فائل ریڈ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک امپلائی ہاتھ باندھے کھڑا تھا، کیونکہ آئیدن کے فائل کو چیک کرنے کے بعد اس نے وہ فائل ظفر ہاشمی تک سائن کرنے کے لیے پہنچانی تھی۔ جب آفس کا دروازہ ہلکا سا بجا اور آئیدن نے باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، لیکن آنے والی ہستی کو وہ دیکھتا دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دائم تھا، جو کندھے پر اپنا اسکول بیگ ڈالے، چہرہ لٹکائے اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس کے یونیفارم کے سفید رنگ کی شرٹ کے کف کھلے ہوئے تھے اور نیلی رنگ کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، جبکہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ آئیدن نے اسے آنکھیں چندیانی کرتے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر چھٹی ہو گئی تھی تو گھر جانا تھا نا، مما انتظار کر رہی ہوں گی گھر پر۔ آئیدن کی بات پر وہ بغیر کوئی جواب دیے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ملنے لگا۔ نسرین باجی کچھ کریں؟ دائم اسے دیکھتا دکھی لہجے میں بولا اور سر جھکا گیا، لیکن اس کے نسرین باجی بولنے پر آئیدن کا دل چاہا اس کا سر ہی کاٹ ڈالے۔ وہ اس کے امپلائی کے سامنے اسے نسرین باجی بول رہا تھا، جبکہ وہ امپلائی بھی سر نیچے کیے ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ دائم، اگر تم چاہتے ہو تم اس دنیا میں قائم و دائم رہو تو اب مجھے اس نام سے مت بلانا۔ اور کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اسکول سے آئے ہو یا کبڈی کھیل کر آئے ہو؟ آئیدن نے اسے ڈانٹا، جس پر دائم اپنی آنکھوں سے نہ نکلنے والے آنسو صاف کیے۔ بھائی میں لڑک گیا ہوں، دائم بے بسی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ کہاں گرے ہو؟ لگی تو نہیں؟ آئیدن کو اس کے بولنے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی میں کہیں گرا ہے، اور دائم نے اس کو اپنی اتنی فکر کرتا دیکھ کر سر پیٹا۔ بھائی میں فزکس کے ٹیسٹ میں لڑک گیا ہوں، دائم نے اسے دیکھتے کہا۔ تم پھر فیل ہو گئے؟ کل پوری رات جا کر میں نے اس بار تمہیں خود تیاری کروائی تھی۔ آئیدن بھڑک اٹھا، جبکہ اس کے پاس کھڑا بندہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو فیل ہوا ہوں میں بھائی، بلکہ نسرین باجی، اب آپ جیسے بندہ جو نیوٹن کے بھی 14 نکال لے وہ کیا ہی پڑھائے گا مجھے؟ دائم نے کہا تو آئیدن کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کے پاس بندوق ہوتی جس کی گولی وہ سیدھا اس کے دماغ میں اتارتا۔ آپ ذرا جائیں، میں یہ ریڈ کر کے آپ کو بلا لوں گا، آئیدن نے اپنے امپلائی کو کہا، جو سر ہلاتے باہر نکل گیا، اور اس کے جاتے ہی آئیدن اپنا رخ دائم کی طرف کر گیا۔
خود پڑھ کر تو تم جیسے بڑے حسین نمبر لے آتے ہو۔ بھائی زبان کیا پھسل گئی میری، تم نے تو بات ہی پکڑ لی۔ اب جاؤ گھر جو کرنا ہے کرو، یہ آفس ہے، یہاں آفس کے کام ہوتے ہیں۔ آئے دن بیزار ہوا۔ بھائی کچھ کر دے ورنہ میں نے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر کے ان پر آپ کا آئے دن سے نسرین باجی بننے والا سفر بھی پوسٹ کر دینا ہے، اور سب کو یہ بھی بتا دینا ہے کہ اتنا بڑا بزنس مین نیوٹن کی اتنی بڑی بڑی ڈسکوریز کے باوجود اس کے 14 نکات بھی پڑھاتا ہے۔ دائم نے اسے ڈرایا، جس پر وہ ڈرا تو نہیں البتہ آنکھیں ضرور گھما گیا۔ تم چاہتے کیا ہو، صاف صاف بولو۔ آئے دن اب تو واقعی میں تنگ آ گیا تھا۔ ٹیسٹ پر پیرنٹ سائن چاہیے، آپ بابا کے سائن کر دینا مجھے، دائم نے کہا تو آئے دن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم گھوم تو نہیں گئے ہو؟ میں بابا کے سائن کیسے کروں؟ مانا کہ بابا نے مجھے اتھارٹی دی ہوئی ہے، لیکن صرف بزنس کی حد تک، ان کاموں کے لیے نہیں۔ آئے دن نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے پھر میں اپنی موجودہ آپی اور فیوچر بھابھی کو بتا دوں گا کہ آپ نے ان کی تصویر دیکھ کر کہا تھا کہ ان پر بلانڈ شیڈ کے بال بالکل اچھے نہیں لگتے۔ دائم نے آنکھیں مٹکائیں اور آئے دن کو 140 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے تو وہ ہر حال میں آئے دن یہ بات ادھوری چھوڑے سر نیچے کر گیا، جیسے وہ یہ بات دائم کے سامنے نہیں بلکہ دامیہ کے سامنے کہہ رہا ہو۔ میں نے یہ بات بھی جا کر بتانی ہے، لیکن دامیہ آپی پلس بھابھی کو نہیں، روسی ہوئی پھپھو کو۔ اب جلدی سے سائن کریں۔ دائم نے اپنے بیگ سے ٹیسٹ نکالتے اس کے سامنے رکھا۔ پھپھو کی دھمکیاں مت دیا کرو، ان کا فیورٹ بھتیجا ہوں میں، آئے دن نے جتایا۔ اور یہی بات گھر کے بڑوں کو پتہ لگ گئی کہ آپ روسی ہوئی پھپھو سے کانٹیکٹ میں ہیں تو مما نے آپ کو جوپیٹر پہنچا دینا ہے۔ دائم کی آنکھوں سے شرارت مچل مچل کر باہر ٹپک رہی تھی۔ خبردار جو ایسا کچھ کیا تو، یہ پہلی اور آخری بار کر رہا ہوں سائن، آج کے بعد ایسے کاموں کی امید مجھ سے مت رکھنا، اور بابا کو پتہ چل گیا نا تو میرا نام نہیں آنا چاہیے، آئے دن نے اسے دھمکایا۔ تو بابا کو کون بتائے گا؟ آپ؟ نہ آپ بولنا نہ میں بولوں گا، سب کچھ ٹھیک رہے گا، آپ بس جلدی کریں تاکہ میں گھر جاؤں، مما انتظار کر رہی ہوں گی۔ دائم کی بات پر آئے دن کا دل چاہا کہ اسے کہے کہ حکم تو وہ اسے ایسے دے رہے جیسے وہ نہیں آئے دن فیل ہوا ہو، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے ماں باپ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی۔ یقیناً اس حرکت کا خمیازہ گھر پہنچ کر ان دونوں نے اچھے سے بھگتنا تھا۔ چلو بیٹا، آپ نے کل مجھے 10 پیجز سنانے ہیں، باقی اب میں آپ دونوں کو سورۃ الاخلاص کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ آپ دونوں کو آتی ہے نا یہ سورت؟ مراد نے ذکریہ اور ہادیہ سے پوچھا اور دونوں نے اس کی بات پر زور و شور سے سر ہلایا۔ مراد ان دونوں کو خود قرآن مجید پڑھاتا تھا۔ ہادیہ نے کچھ ہی دنوں پہلے اپنا نورانی قاعدہ مکمل کیا تھا اور اب وہ اسے 30ویں سپارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور کلمے یاد کروا رہا تھا، جبکہ ذکریہ ابھی 15ویں سپارے پر تھا۔ ابھی اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں شروع کیا تھا کیونکہ مراد اور ہیرا چاہتے تھے کہ وہ پہلے 1-2 دفعہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے، اس کے بعد ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، لیکن مراد ان دونوں کو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمے بتا دیا کرتا تھا تاکہ وہ اپنے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی بھی وہ ذکریہ کو سپارہ پڑھا کے فارغ ہوا تھا اور اب وہ ان دونوں کو سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ترجمے کا مطلب بتانے لگا تھا۔ اوکے، سو میں آپ کو سورۃ الاخلاص کی اہمیت کے بارے میں مختصراً بتاتا ہوں۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی ایک اہم سورت ہے جو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا پر زور دیتی ہے۔ یہ سورت بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بہت اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ خود کفیل ہے اور وہی ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی ضروریات کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے تمام کام خود کرتے ہیں اور پوری دنیا بھی اللہ کے حکم پر چلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی ہم کوئی کام کر پائیں گے، ورنہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد،
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، مطلب کہ کسی چیز کی مطلب کہ اللہ کسی چیز کی پیداوار نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ ہی کوئی بچے یعنی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو سمجھتے ہیں، قیامت کے دن انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اوکے بچوں، سورۃ الاخلاص اسلام کے بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں سورہ اخلاص میں اسلام کے بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں بتایا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس سورہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دونوں کو سمجھ میں آیا؟ مراد نے ان دونوں کو دیکھتے پیار سے پوچھا، جس پر ان دونوں نے جی کہا۔ بابا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، کیا بہت بڑے ہیں اس ورلڈ سے بھی؟ ہادیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ جی بیٹا، اس ورلڈ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ صرف 6 days میں بنایا گیا، مراد نے بتایا تو ہادی اور ذکریہ دونوں حیران ہوئے۔ واہ بابا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذکریہ نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ کی ٹیچر نے۔ دیکھو، جیسے آپ دونوں کچھ نہ بھی بولو تب بھی ماما بابا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دونوں کیا سوچ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ نے تو ہم سب کو بنایا ہے، انہیں بھی تو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے۔ چلو میں آپ دونوں کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ سوچو، ایک روشنی ہے جو ہر جگہ پھیلی ہے، جیسے سورج کی روشنی۔ یہ روشنی ہر چیز تک پہنچ کر اسے دیکھنے کے قابل بنا رہی ہے اور ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ روشنی صرف ایک ہی ہے مگر ہر طرف پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر چیز کو وہی سنبھالتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک ہی ہے۔ مراد نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ بچے جب بھی کوئی سوال پوچھیں تو انہیں تفصیل سے بتانا چاہیے تاکہ ان کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہ جائے۔ تھینک یو بابا، ہم نے بہت کچھ سیکھا آج۔ وہ دونوں خوش ہوتے مراد سے لپٹ گئے اور اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو پیار کیا۔ یو آر ویلکم میرے پیارے بچے، اب آپ دونوں جاؤ، جا کر کھیلو، بابا نے ماما کو پک کرنے جانا ہے اب، مراد نے انہیں خود سے الگ کرتے کہا۔ بابا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ماما کو پرائز یعنی سرپرائز دیں گے، ہادیہ نے خوش ہوتے کہا۔ جی بابا، ہم بھی چلیں گے، ذکریہ نے بھی ساتھ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے آؤ پھر، ورنہ دیر ہو گئی تو پتہ ہے نا مما غصہ کریں گی۔ مراد کی بات پر وہ دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سو یہ تھی ایپیسوڈ، ہوپ سو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویک تک جب یہ پوری جو میں نے لانگ جتنی میں نے دینی تھی نا لانگ، وہ جو ہے انشاءاللہ 3 days تک وہ اتنی کمپلیٹ ہوگی، تو پھر آپ لوگوں کو نا اس میں کافی چینج نظر آئے گا۔ آج بھی جو تھے جیسے ہنری کے سینس تھے، باقی صفان والا جو سسپینس تھا وہ کافی لوگ میرے سے پوچھے تھے کہ صفان کس کو پسند کرتا ہے۔ سو یہ جو ہے نا یہ بھی آگے کچھ ایپیسوڈز تک میرے خیال میں، نیکسٹ نہیں تو اس سے نیکسٹ میں یہ ریویل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا ہو سکتا ہے نیکسٹ میں ہی ہو جائے، ابھی مجھے نہیں پتہ نیکسٹ میں کتنے سینس دوں گی، بٹ وہ لکھا ہوا ہے، وہ سین بھی میں نے لکھ کے رکھ لی، وہ پتہ چل جائے گا۔ باقی آہیہ جو تھی وہ سویرا کے سامنے بولی تھی، آگے اب دیکھیں سویرا کیا کرتی ہے، سارا کچھ تو یہ چیزیں ڈیفرینٹ تھی، باقی بھی اب آگے جو ہے نا اسٹوری پروگریس کرے گی، آپ کو پتہ چلے گا۔ سو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی کہ ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی رہے، کیونکہ لکھ کے تو میں نے رکھی ہوئی ہے۔ باقی وینسڈے کا بیچ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ وینسڈے کو میں نے کہیں جانا ہے، سو اگر مجھے ٹائم مل گیا تو میں کر دوں گی، نہیں تو پھر تھرسڈے کو، اور پھر نیکسٹ جب تک یہ سین چل رہے ہیں تب تک تو ڈیلی ہی آنی ہے، تو وہ میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں گی اس دن، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ اب کل ملتے ہیں باقی 5 to 6 سینس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایپیسوڈ 4 Part 2 ول بی اپلوڈیڈ ٹمورو انشاءاللہ۔ اوکے، سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کریں گے جلدی میرا گلا ٹھیک ہو جائے، تاکہ جو لوگ وائس اوور سنتے ہیں وہ آرام سے سن پائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔